بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء وما بناها والارض وما طحاها، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے پھیلایا۔ آیت نمبر 5 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائے۔ پہلا حرف ہے واو، یعنی اور، السماء، اس کے بنیادی حروف سین، میم اور واو ہیں، اور سمو عربی زبان میں کہتے ہیں بلندی کو، کسی بھی چیز کے بالائی حصے کو، اوپر والے حصے کو سما کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ اور کیونکہ جسے ہم اردو میں آسمان کہتے ہیں، وہ بھی جہاں تک ہماری نگاہ پہنچ سکتی ہے اس کی حد ہوتی ہے، سب سے اوپر ہمیں دکھائی دیتا ہے، تو اس کو بھی بلندی کے سبب عربی زبان میں سما کہا جاتا ہے۔ والسماء، اور آسمان کی قسم۔ توجہ فرمائے، عربی زبان میں ہر جگہ جہاں بھی السماء کا لفظ آئے تو وہاں پر ضروری نہیں کہ آسمان ہی مراد ہو۔ جس جملے میں یہ لفظ استعمال ہوگا وہاں پتہ چلے گا کہ آسمان مراد ہے یا یہ کہ بلندی مراد ہے، اونچائی مراد ہے۔ یہاں پر مراد آسمان ہے۔ والسماء، اور آسمان کی قسم۔ کیوں کہا ہم نے آسمان مراد ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں 7 بلندیوں کا، 7 آسمانوں کا، 7 سماوات کا تذکرہ کیا ہے، اور ان میں سے سب سے نچلی بلندی جو ہے، جس کو السماء الدنیا، یعنی سب سے نچلی اونچائی یا سب سے نیچے والا آسمان، جس کو سماء دنیا کہا گیا، قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس آیت میں اشارہ اسی سماء کی طرف ہے کہ جو ہمیں رات کے وقت ستاروں سے مزین نظر آتا ہے، اور دن کے وقت جس کا رنگ ہم کو نیلا دکھائی دیتا ہے۔ والسماء، اور آسمان کی قسم۔ اگلا حرف ہے واو، یعنی اور، ما، جس نے، بناہا، 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ہا ضمیر ہے جس کا معنی ہے اس کو، کس کو؟ یعنی آسمان کو۔ بناہا، بنایا اس کو، یعنی آسمان کو۔ بنا، توجہ فرمائے، اس کے بنیادی حروف با، نون اور واو ہیں، اور اس کا اصل معنی ہے تعمیر کرنا، عمارت کو بنانا۔ اردو زبان میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، مثلا کہتے ہیں کہ اس عمارت کی بنا مضبوط ہے، یعنی بنیاد مضبوط ہے۔ تو توجہ فرمائیں، یہ بنا عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو تعمیر کرنا، کسی عمارت کو بنانا۔ والسماء وما بناها، اور آسمان کی قسم اور جس نے اس آسمان کو بنایا ہے، اس چھت کو بنایا ہے۔ آیت نمبر 6 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے واو، یعنی اور۔ الارض، الارض کے بنیادی حروف حمزہ، را اور ضاد ہیں، اور ارض عربی زبان میں کہا جاتا ہے زمین کو۔ توجہ فرمائیں، جیسا ہم نے عرض کیا تھا کہ سما بلندی کو بھی کہا جاتا ہے، تو کسی بھی بلندی کے مقابلے میں جو نیچے والی چیز، اس کی نسبت سے نیچے والی چیز کو جب دیکھا جاتا ہے تو اس نیچے والی چیز کو ارض کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے ہم جس سیارے پر رہتے ہیں اس کو عربی زبان میں الارض کہا جاتا ہے، اور جو اوپر نیلی چھت ہمیں، آسمان ہمیں دکھائی دیتا ہے، اس کو سما کہا جاتا ہے۔ اور اس کا سبب بھی واضح ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کر دیا۔ سما یعنی بلندی، اور اس بلندی کے اعتبار سے جو نچلی جگہ ہے اس کو الارض کہا جاتا ہے، اور اس سیارے کا نام ہی اسی مناسبت سے عربی زبان میں
الارض کہا گیا۔ والارض اور زمین کی قسم، اگلا حرف ہے واو یعنی اور، ما جس نے، طحاہا، طحاہا دو حصوں پر مشتمل ہے، طحا اور ہا کا معنی پہلے بیان کر چکے، یہ ضمیر ہے پرو ناؤن جسے انگلش میں کہا جاتا ہے، اور یہاں مراد ہے اس کو، اور اس کو اشارہ ہے زمین کی طرف جس کی اس آیت میں قسم کھائی گئی ہے۔ طحا، توجہ فرمائیں، اس کے بنیادی حروف قا، ہا اور واو ہیں، اور اس کا اصل معنی ہے کسی چیز کو پھیلا دینا، کسی چیز کو پھیلا دینا۔ والارض وما طحاہا، اور زمین کی قسم اور جس نے اس زمین کو پھیلایا ہے اس ذات کی قسم۔ ان آیات میں 4 قسمیں کھائی گئی ہیں، آسمان کی قسم اور آسمان کو بنانے والی ذات کی قسم، زمین کی قسم اور زمین کو بنانے والی ذات کی قسم۔ توجہ فرمائیں، آسمان کس طرح بنایا گیا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے بغیر کسی ایسے ستون کے جسے تم دیکھ سکو۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم اور وسیع چھت کو بغیر کسی دکھائی دینے والے ستون کے کھڑا کر دیا ہے، اور پھر اس کے اندر جو اس کے نچلی فضا میں ستارے ہیں، جو سیارے ہیں، جو کہکشائیں ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں کہ جن کو گننا بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور اسی طرح زمین اور زمین کے اندر پائی جانے والی مخلوقات، انسان، جانور، پرندے، زمین کے اندر رہنے والے حیوانات، حشرات الارض، سمندر کے اندر رہنے والی مختلف قسم کی زندگی کی اقسام، یہ ساری کی ساری اگر ہم ان آیات میں جو قسم کھائی جا رہی ہے اس کا حق ادا کرنا چاہیں تو ضروری ہے کہ سارا کا سارا آسمان اور اس کی ساری مخلوقات اور اس کا نظام ہماری نگاہوں میں ہو، ہم اسے سمجھ لیں، اور اس کے بعد ساری کی ساری زمین اور اس کی مخلوقات اور جو بھی قوانین جن کے تحت یہ زمین کا نظام چلتا ہے اور یہ مخلوقات پیدا ہوتی ہیں اور اپنی زندگیاں گزارتی ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ ہماری نظروں میں ہو، اس کو ہم سمجھ لیں تو ہم اس ذات کی عظمت اور اس کے علم اور اس کی قدرت کا کچھ نہ کچھ اندازہ لگا پائیں گے۔ لہٰذا ان چیزوں کی اہمیت اور ان پر غور و فکر کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ قسمیں کھائی گئی۔ اگلی آیات کو آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔